اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارے صحابہ، پیارے صحابہ، ہمارے سر کے تاج صحابہ، سبحان اللہ۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جیسا کہ نام سے واضح ہے۔ اس سلسلے میں ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ذکر خیر کرتے ہیں، اور کسی ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت پر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے خوف خدا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، ان کا یتیموں پر، غریبوں پر، بیواؤں پر شفقت اور رحم دلی کا معاملہ، ان کی نجی زندگی کے معاملات اور اجتماعی اور انفرادی زندگی کے وہ پیارے پیارے واقعات کہ جن سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، وہ ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے پیارے پیارے واقعات ہم اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں، اور کسی ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقاعدہ سیرت پر گفتگو ہوتی ہے، اور اس سے اپنے لیے مدنی پھول چنتے ہیں تاکہ ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی کو اپنا کر، ان کے نقش قدم پر چل کر، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر زندگیوں کو اپنی سنوار سکے اور اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزار سکیں، کیونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت خاص سے نوازا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت پاک میں رہے، تو ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا حقیقتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے۔ آج بھی ہم کسی ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت کو شامل سلسلہ کریں گے۔ وہ کون سے صحابی ہوں گے انشاءاللہ میں عرض کروں گا، لیکن آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہمارے ساتھ مبلغین بھی ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے رضوان بھائی موجود ہیں ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل ان سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان و عظمت پر، اور بطور خاص جو صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت جن کو ہم نے عنوان بنایا ہے، اپنے سلسلے کا موضوع بنایا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ ان سے بھی سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ذکر خیر بڑے ہی اہتمام اور ادب سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو ہم نے اپنے سلسلے کا عنوان بنایا ہے، اور اپنے سلسلے کو ان کے ذکر سے ہم زینت دیں گے، وہ بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا انشاءاللہ عز و جل باقاعدہ تعارف ہم سنیں گے، ان کے قبول اسلام اور اسلام قبول کرنے کے بعد اعزازات جو ان کو عطا کیے گئے انشاءاللہ وہ بھی سنیں گے، اور دیگر اوصاف اور ان کی حاضر جوابی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن سے محبت، اور بہت کچھ انشاءاللہ عز و جل ہم اس سلسلے میں سننے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اللہ پاک ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، جن کی سیرت پاک کا آج ذکر ہوگا، جن کی سیرت پاک کو آج بیان کیا جائے گا، وہ ہیں حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ آپ کی سیرت پاک کا بیان کریں اور اپنے مبلغین سے سنیں، آئیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان و عظمت پر ہم نعرے لگاتے ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہیں حسن حسین بھی جنتی جنتی، اور امیر معاویہ جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہیں صحابیات بھی جنتی جنتی جنتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رضوان بھائی کی طرف پہلے میں بڑھوں گا۔ رضوان بھائی،
حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ تعارف آپ ذکر فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شخصیت کی بعض چیزیں ایسی ہیں جی کہ اگرچہ ان کا نام شاید عوام میں اتنا مشہور نہیں ہے، جی لیکن وہ جو آگے بیان ہوں گے انشاءاللہ الکریم، تو وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں سن کے نا بڑی حیرت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت پہلے ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ پڑھا تھا، تو تب سے جو ہے وہ ایک یوں کہہ سکتے ہیں کہ قلبی جو ہے مجھے ذاتی طور پر ان سے محبت۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء تو بہرحال حکیم بن حزام یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 12-13 سال پہلے پیدا ہوئے۔ ٹھیک۔ اچھا، پیارے آقا علیہ وسلم کی ولادت چونکہ واقعہ فیل کے سال ہوئی تھی، تو اس لیے یوں لکھا جاتا ہے کہ واقعہ فیل سے 12-13 سال پہلے تو میں نے آقا علیہ السلام کا واقعہ فیل کیا ہے؟ ہو سکتا ہے سننے والے نئے ہو، واقعہ فیل۔ ہاں، اب جو جدید دور ہے اس میں تو واقعی جو ہے نا واقعہ فیل تو پتہ نہیں کیا جائے گا۔ فیل ویسے بولتے ہیں ہاتھی کو، صحیح، اور واقعے کو بولتے ہیں کہ جو ہاتھی والا واقعہ کہ جس میں ابرہا نامی ایک بادشاہ تھا یمن کا، صحیح، یہ اپنے ساتھ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا کہ معاذ اللہ کعبہ مشرفہ کو یہ ڈھا دے گا۔ معاذ اللہ، ثم معاذ۔ تو جب غلام محی الدین بھائی وہاں سے اللہ بھلا کرے جب عرفات سے آتے ہیں نا، صحیح، تو عرفات سے آتے ہوئے سیدھے ہاتھ پہ یہ راستے میں وہ جگہ ابھی منشن ہے جس جگہ یہ آ کے رکے تھے، اچھا، اور اس جگہ جو ہے جب یہ ہاتھی کا لشکر یہاں پہنچا تھا صحیح، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کا لشکر بھیجا تھا اور انہوں نے ان کے اوپر سنگباری کی تھی۔ تو عرب کے اندر بھی یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ان ہاتھی والوں کو جو پورا لشکر تھا یہ سمجھیں گے بھوس بنا دیا تھا ان کو نا، اللہ اللہ، اور بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو سورہ فیل جو ہے 30ویں پارے میں اس کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ صحیح، تو جس سال یہ واقعہ پیش آیا تھا اس سے تقریباً 12 یا 13 سال پہلے یہ سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے، صحیح، اور جس سال فتح مکہ ہوئی، فتح مکہ کے سال یعنی 8 ہجری کے اندر آپ نے اسلام قبول کیا تھا، صحیح، اور ان کو یہ بھی سعادت حاصل ہے کہ جب وہ فتح مکہ ہوئی تھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عام معافی کا تو اعلان فرمایا تھا، صحیح، لیکن اس کے علاوہ کچھ خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ جو ادھر آ جائے اسے بھی امان ہے، واہ واہ، جیسے جو مسجد حرام میں آ جائے اسے بھی امان ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا خاص طور پہ ذکر کیا تھا کہ ان کے گھر میں اگر کوئی امان لے لے تو اسے بھی امان ہے۔ اسی طرح ایک گھر وہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے سبحان اللہ، کہ ان کا بھی خاص طور پر ذکر کیا تھا واہ واہ، کہ اگر کوئی ان کے گھر میں امان لے لیتا ہے تو اسے بھی امان حاصل ہے۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ بڑے جلیل القدر صحابی، واہ واہ، اور بڑے بعض کام جو ہے وہ ان کے ایسے تھے کہ جو ان کا حصہ تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصراً تعارف ہمارے رضوان بھائی نے ذکر کیا، اللہ پاک ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایاز بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایاز جامی بھائی، ان کے قبول اسلام کا واقعہ اور دیگر کوئی اعزازات ان کے لیے ہوں تو آپ ذکر فرمائیں۔ جی، غلام محی الدین بھائی، قبول اسلام کے تعلق سے تو جیسے ابھی ہمارے رضوان بھائی نے اس بات کو ذکر کیا کہ سنہ 8 ہجری کے اندر جب مکہ جو ہے وہ فتح ہوا، اسی دوران حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ دامن اسلام سے مشرف ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا ذکر فرمایا عام معافی کا اعلان فرما دیا، اور اس اعلان کی برکت سے ہی کیا بولتے ہیں غلام محی الدین بھائی، جو ایک یوں سمجھیے کہ لشکر اسلام میں داخل جوگ ہوئے، در جوگ اسلام میں جوگ در جوگ لوگ جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ واہ واہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کریمانہ کی یہ برکت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ان لوگوں کو جو ہے وہ دامن اسلام سے یعنی ایاز بھائی ایک دن وہ تھا، اگر اسی پر تھوڑی ہم گفتگو کریں، کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان مکے سے رات کی تاریکی میں ہجرت کر گئے، اپنے گھر بار چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیا کہ یہاں رہنے نہیں دیا جاتا تھا، صحابہ کرام کو تکلیفیں دی جاتی تھیں، ایک دور وہ تھا، بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے اور پھر چند سالوں بعد فتح مکہ۔ کیا بات ہے، اور کیا دن ہوگا، کیا خوشی ہوگی صحابہ میں کرام۔ ایک چیز یہاں پر آپ کو عرض کروں جو ہے وہ غلام محی الدین بھائی، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ دامن اسلام میں آنے سے قبل اللہ اللہ، جتنی بڑی بڑی کانفرنسیں تھیں نا، اچھا، سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہے کہ ان میں یہ جو تھے نا یہ شامل ہوا کرتے تھے،
اور دارالندوہ جو کمیٹی گھر تھا جہاں پر جو ہے وہ کفار اپنی یوں سمجھیے کہ وہ پوری پلاننگ کیا کرتے تھے، ان کے اندر بھی چونکہ یہ معززان قریش میں ان کا شمار ہوتا تھا، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کا، تو یہ اس وقت بھی جب ان کے اندر سر فہرست، ایون کہ یہاں تک لکھا ہے کہ 40 سال سے کم عمر کا کوئی فرد جو ہے وہ دارالندوہ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن حضرت حکیم بن حزام 15 سال کی عمر میں ہی جو ہے وہ اتنے یعنی کہ ذہانت تھی اور اتنی فطانت تھی، ذہین و فطین تھے کہ یہ اس مجلس میں جو ہے وہ شریک ہوا کرتے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ایک وقت وہ ہے کہ جب یہ بڑی بڑی کانفرنسوں میں بڑے بڑے معاملات میں کفار کے ساتھ ہیں، لیکن جب فتح مکہ ہو جاتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن کرم مل جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ شیخ الحدیث صاحب حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مخصوص احباب تھے، خصوصی احباب اور رفقا جو تھے، جن میں سر فہرست حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، فرمایا ان خصوصی ترین رفقا میں حضرت حکیم بن حزام کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ اعزاز، وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ پھر آپ نے اسلام قبول کر کے ان ہستیوں میں آپ کا شمار ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصی احباب اور رفقا میں جو ہے وہ آپ کو آنے کا شرف اور اعزاز جو ہے وہ ملا ہے، اور پھر اللہ نے آپ کو یہ اعزاز بھی عطا فرمایا، اسلام بھی قبول کیا آپ نے، اور آپ کے چاروں بیٹے بھی جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کے سے مشرف ہوئے، صحابیت کا شرف جو ہے وہ چاروں بیٹوں کو بھی جو ہے وہ نصیب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز جو ہے وہ عطا فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ محترمہ ہے، یہ ان کی پھپھی ہیں۔ اچھا، جی ہاں، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پھپھی ہیں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشرہ مبشرہ کے اصحاب میں سے، اللہ اکبر، جنتی ہونے کی جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں ہی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رشتہ ہے، ان کا آپس میں چچا زاد بھائی ہونے کا رشتہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا تھا، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز جو ہے وہ عطا فرمایا۔ تو اسلام قبول کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی رفاقت اور احباب میں شامل ہونے کا شرف بھی نصیب ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز جو ہے وہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق الحمدللہ ہماری گفتگو جاری ہے۔ ایک اور ان کا جو واقعہ ہے نا، وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جی، کہ یعنی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ایک صحابی رسول ایسے ہیں کہ جن کا نام جو ہے وہ قرآن پاک میں ہے۔ اچھا، وہ ہیں سیدنا زید بن حارثہ رضی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ پھر ان کا جو پورا واقعہ ہے کہ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیسے ہے کہ یعنی پورا طویل واقعہ، ڈاکو نے آپ کو جو ہے وہ پکڑ لیا تھا، اپنے والدین سے چھین لیا تھا، زید بن حارثہ رضی اللہ۔ جی، پھر یہ مکہ مکرمہ میں جو ہے وہ بیچ دیا، تو ان کو حکیم بن حزام نے خریدا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حکیم بن حزام نے خرید کر اپنی پھپھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور جب پیارے آقا علیہ السلام سے ان کی شادی ہوئی تو پیارے آقا علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ یہاں پیش کر دیا۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سے ہیں کہ جنہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قرب ہے نا، یعنی اسلام لانے سے پہلے بھی یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، واہ واہ، اور ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اسلام تو آپ نے 8 ہجری میں کیا تھا، لیکن اس سے پہلے یعنی کہ مسلمانوں کی مخالفت یا مسلمانوں کو تکلیفیں دینا یا اس طرح نہیں، بلکہ اس کے برعکس مسلمانوں کا ساتھ دینا اور اس طرح کا معاملہ تھا، اور پھر 8 ہجری کے اندر آ کر جو ہے نا وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ تو یوں ان کی بعض وہ جو انفرادی خصوصیات ہیں نا، رشتہ داری کے حوالے سے پیارے آقا علیہ السلام سے، اور دیگر جو ان کے یہ اوصاف تھے، یہ زید بن حارثہ کو یہاں پیش کرنا، پھر ماشاءاللہ خود بھی اسلام قبول کیا اور چاروں بیٹے جو ہے وہ بھی صحابی رسول بنے۔ تو یوں کر کے یوں کہہ سکتے ہیں کہ بڑے اہم اور بڑے جلیل القدر کہ یہاں تک لکھا ہے نا کہ جب شعب ابی طالب میں قریش کو قید کر دیا گیا اور سب نے بائیکاٹ کر دیا تھا، تو یہ واحد منفرد آدمی تھے، یہ تھے کہ جنہوں نے بڑی مدد کی۔ اس وقت بھی یعنی کہ بعض کفار تھے، اور اوروں کا بھی نام آتا ہے، اور ان کا خاص طور پر ہے کہ ان کے ملک شام سے جیسے اونٹ آیا، صحیح، یعنی وہ ملک شام جو ہے یہ تجارت کے حوالے سے عرب کے ساتھ بہت پرانا رہا ہے نا، تو یعنی تو وہاں سے ان کا جو اونٹ آتا تھا، تو ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا نا، اسلام قبول نہ کرنے کے وقت بھی یہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہوں نے ساتھ دیا۔ اور شعب ابی طالب، جب یہ شعب ابی طالب جو ہے نا،
یہ بھی اگر جہاں پیارے آقا علیہ السلام کی جو ولادت گاہ ہے نا، صحیح، یوں سمجھے کہ اس کی جو بیک سائڈ ہے، اچھا ٹھیک ہے نا، وہاں اگر وہاں بندہ کھڑا ہو اور اس جگہ کو نظر یعنی وہ ولادت گاہ کو دیکھے اور پھر بیک پہ دیکھے، تو جہاں یعنی سیدھے ہاتھ پہ یہ پہاڑ ہے جبل ابو قبیس، دنیا کا جو سب سے پہلا پہاڑ ہے، جہاں یہ اینڈ ہو رہا ہے نا آگے پہ پہاڑ ہے، تو جو یہ دو پہاڑوں کے بیچ کا حصہ تھا نا، اسے گھاٹی کہتے ہیں، یہی شعب ابی طالب۔ اللہ اکبر، بڑی وضاحت کر دی آپ نے، کئیوں کو پتہ چلا ہوگا آج، یعنی بندہ جب وہاں جاتا ہے نا تب تو بہت کچھ وہ ابھی آپ نے تبدیل ہو گیا ہے۔ فتح مکہ کا ذکر کیا نا، جی جی، تو مجھے وہ مسجد فتح یاد آ رہی تھی، اللہ جہاں پر جو پیارے آقا علیہ السلام نے جھنڈا گھاڑا تھا، اور یعنی حکیم بن حزام اور جیسے کتنے جو ہیں وہ، اس میں ایک بہت بڑی تعداد تھی، بہت بڑی تعداد، صحیح، کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اسی جو ہے وہ واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جو ہے وہ آگے، اور اس کے بعد لوگ جھوک در جھوک جو ہے وہ اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ تو یہاں شعب ابی طالب پہ جو ہے یہ حکیم بن حزام اپنا جو اونٹ وہ راشن کا، گندم کا، دیگر کھانے پینے کی چیزوں کا جو بھرا ہوا ہوتا تھا، صحیح، تو یہ اس کو اندر ہانک دیتے تھے، صحیح، ہانک دیتے، وہ اونٹ اندر چلا جاتا اور جا کر جو ہے وہ پھر جو ہے وہ بنو ہاشم اور دیگر جو افراد تھے یہ جو ہے وہ اسے کھا لیا کرتے تھے۔ تو اس بائیکاٹ جو 3 سال کا بائیکاٹ تھا، اتنا سخت بائیکاٹ تھا، کفار نے جس انداز سے جو ہے وہ مسلمانوں کو تکلیف دی تھی، یہ وہ مثالی شخصیت تھے جنہوں نے جو ہے وہ اس وقت بنو ہاشم کا ساتھ دیا تھا، یعنی گویا اسلام لانے سے پہلے یہ ظلم کے بڑے مخالف تھے، صحیح، اور ظلم کے خلاف آپ نے آواز بھی اٹھائی اور عملی اقدام بھی اٹھائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ آپ کے اسلام سے پہلے بھی یہ مسلمانوں کا ساتھ دیا کرتے، اور اس طرح آپ کا ایک کردار رہا۔ ایاز بھائی، آپ سے اگلا سوال میں یہ کروں گا، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے بڑے حاضر جواب تھے آپ، چونکہ جیسا آپ نے بتایا کہ ذہین و فتین تھے، اور ذہانت ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ جیسا سوال کیا جائے ویسا جواب دیا جائے، اور فی الفور دیا جائے۔ بعض لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی سوال کریں اور اس وقت جواب دینا ضروری ہوتا ہے، لیکن وہ اس وقت نہیں آتا، بعد میں یاد آتا ہے یار میں یہ جواب دے دیتا تو اچھا تھا۔ تو حاضر جوابی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اگر اس کی قدر کی جائے اور اس کو صحیح شریعت کے تقاضوں کے مطابق اس کو نافذ کیا جائے اور عمل کیا جائے، تو آپ بڑے حاضر جواب تھے۔ تو کچھ واقعہ آپ ذکر فرمائیں۔ جی، ایک واقعہ جو ہے وہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی سیرت میں غلام الدین میں ملتا ہے صحیح، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی حاضر جوابی سے نوازا تھا، اور ذہانت کا میں نے پہلے ہی آپ کے سامنے واقعہ ذکر کیا، صحیح، اور حاضر جوابی کا ان کے متعلق واقعہ ملتا ہے کہ ایک بار آپ جو ہے وہ جب بڑی عمر تھی، بڑھاپے کے وقت جو ہے وہ آپ تشریف لے جا رہے تھے کہیں اسٹک کے ذریعے، سہارے کے ذریعے، لاٹھی کے ذریعے، تو کچھ نوجوان جو ہے وہ رستے میں موجود تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو یہ کہا کہ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کا حافظہ یادداشت جو ہے وہ کچھ کم ہو چکی تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ آپ سے کہا کہ آپ کو حافظہ چلے جانے کے بعد کچھ یاد بھی ہے۔ ایک نوجوان نے جو ہے وہ جب حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو اس انداز میں پکار کر کہا، تو حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور اس کا مقصد سمجھ گئے کہ یہ کیا چاہتا ہے۔ اچھا، تو حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، یادداشت چلے جانے کے باوجود میں جانتا ہوں کہ تو اس کا بیٹا ہے جو مکے میں لوہا کوٹا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا اس کو جواب عطا فرمایا، یعنی کہاں کی بات جو ہے وہ جا کر آپ نے اس کو بیان فرمائی کہ کتنے عرصے پہلے کا واقعہ تھا جس کو آپ نے جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگرچہ ظاہری طور پر معاملہ ہے لیکن تجھے میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ تیرا والد جو ہے وہ کون ہے، فرمایا جو مکے میں جو ہے وہ لوہا کوٹا کرتا تھا۔ یہاں سے ایک میسج ہمیں جو ہے وہ یہ بھی ملتا ہے کہ کبھی بھی بزرگ جب وہ اسلام میں بڑھاپا آ جائے یا بزرگی آ جائے تو نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں کا اکرام کریں، ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں۔ حدیث پاک ہے کہ جو ہمارے بزرگوں کی، ہمارے بڑوں کی جو ہے وہ توقیر نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک فرمایا کہ بوڑھے مسلمان کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی تعظیم میں سے ہے بوڑھے مسلمان کی جو ہے وہ عزت اور تعظیم کرنا۔ اور یہاں پر جو ہے وہ اس کے بعد ایک اور روایت ہے وہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے غلام محی الدین بھائی نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ جو نوجوان کسی بوڑھے مسلمان کی عزت اور توقیر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بڑھاپے میں کوئی نوجوان مقرر فرما دے گا جو اس کی توقیر کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد نا امام غزالی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نوجوان کو یہ توفیق دے گا جس سے لمبی عمر کا ارادہ فرمائے گا. سبحان اللہ. جس کی لمبی عمر کا اللہ ارادہ فرمائے گا نا، اسی نوجوان کو اللہ تعالیٰ بوڑھے مسلمان کی تعظیم اور توقیر کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے گا. تو میں عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین اور ہم سب کو چاہیے کہ اپنے بزرگ جو ہیں جن کو اسلام میں جو ہے وہ بزرگی آ گئی ہے تو ان کا اکرام کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنا چاہیے کہ دین اسلام جو ہے وہ ہمیں کیسا درس دے رہا ہے کہ جیسا فرمایا کہ امت میں نبی کا مقام اور مرتبہ ہے، بوڑھا فرمایا قوم میں ایسی حیثیت رکھتا ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ اللہ کی تعظیم میں سے ہے بوڑھے مسلمان کی جو ہے وہ تعظیم کرنا. تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی عزت کی، توقیر کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا. بڑا زبردست میسیج ہے یہ آپ کی سیرت سے. اور ماشاءاللہ کئی نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو واقعی ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور اگر کسی بس میں سوار ہیں، کہیں جا رہے ہیں تو کوئی بڑی عمر کے شخص آ گئے، بڑی عمر کے بزرگ آ گئے تو ان کو اٹھ کر جگہ دینی چاہیے. جو ایسا کرتے ہیں مرحبا، جو ایسا نہیں کرتے ان کو سوچنا چاہیے. اپنے والدین کا بھی ادب کرنا چاہیے. یہ بھی ایک پورا بڑا ٹاپک ہے ادب کے موضوع پر. آپ کے گھر میں جو آپ کے بوڑھے والدین ہیں ان کا ادب کریں، ان کو جو ہے لطف و کرم والی گفتگو سے ان کا دل جو ہے نا لبھانے کی کوشش کریں، اور ایسی بات کریں جس سے وہ خوش ہوں. جو اپنے والدین کا ادب کرے گا نا وہ ہر بوڑھے کا ادب کرے گا. یہ میں یہاں پر ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا، مفتی قاسم صاحب کا ایک جملہ میرے دماغ میں آ گیا. بہت پیاری بات آپ نے فرمایا فیس بک تو دیکھتے ہو، اللہ اللہ اللہ، والدین کا چہرہ نہیں دیکھتے. اللہ اکبر. جب اللہ اکبر. اس پر بشارت ہے حج مبرور کی. اللہ اکبر. تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے والدین کی عزت کریں، احترام کریں، ان کے چہرے پر نگاہ ڈالیں، انہیں رحمت کی، محبت کی، شفقت کی نگاہ سے دیکھیں تو کیسی جو ہے وہ برکتیں نصیب ہوں گی. اور یہاں پر میں ایک چیز اور بھی کہنا چاہوں گا غلام محی الدین بھائی، جی کہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے بوڑھے کا ایک ادب اور احترام کرتے یہ بھی بیان فرمایا کہ جب بوڑھا موجود ہو تو نوجوان کو چاہیے گفتگو نہ کرے. اللہ موقع محل کے حساب سے ہے، لیکن یہاں پر اس کے ضمن میں ایک جو ہے وہ حدیث پاک نقل گئی. میں قبیلہ جوہینہ کا ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں. قبیلہ جوہینہ کا ایک وفد بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوا تو اس میں سے ایک نوجوان اٹھا اور اس نے گفتگو کی. صحیح. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ماہ فَأَيْنَ الْكَبِيرُ، فرمایا تم ٹھہرو، بوڑھا شخص کہاں ہے، بزرگ کہاں ہے تم میں، فرمایا وہ گفتگو کریں. اللہ اکبر. اب یہاں پر دیکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کو کوٹ کرنے کے بعد امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں کہ جب بزرگ موجود ہوں تو پھر نوجوان کو چاہیے کہ گفتگو ان سے پہلے نہ کرے. یہ بھی بوڑھے مسلمان کا ایک ادب، تعظیم اور توقیر ہے. ایسی اکرام، ایسی عزت جو ہے وہ اسلام نے بزرگوں کی بیان کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اپنے بزرگوں کا. اچھا دین اسلام کتنا خوبصورت ہے، ہر ایک کی تعظیم ہے. عام بوڑھے کی اس سے پہلے گفتگو نہ کریں تو والدین سے پہلے گفتگو کرنے کا. اللہ اکبر. اچھا پھر والدین، پھر استاد بھی بعض اوقات بڑی عمر کے ہوتے ہیں رضوان بھائی. استاد کا تو ماں باپ سے بڑھ کر ادب کرنا چاہیے. بالکل. جو دینی استاد ہیں جن سے قرآن پڑھا ہے، جن سے حدیث پڑھی ہے، جو دینی استاد ہے اس کا مرتبہ جو ہے وہ والدین سے بڑھ کر ہے. اور یہ جو ایاز بھائی نے بات کی نا بوڑھوں کی اس حوالے سے، اچھا اس کا ایک اور پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ یعنی ایک تو ہے کہ اس کو توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ جو چاہتا ہے نا لمبی عمر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بوڑھوں کا اکرام کرے. اچھا اب یہ امیر علیہ سنت کی جو شخصیت ہے نا، میں نے ایک نہیں کئی دفعہ یہ بات سنی ہے. ایک تو پریکٹیکلی دیکھا بھی ہے، یعنی پریکٹیکلی یوں کہ چونکہ امیر علیہ سنت کا باطن ظاہر سے زیادہ ستھرا ہے نا، تو ایک ہوتا ہے کہ مدنی چینل پہ گفتگو اور وہاں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ بزرگوں کے معاملات میں یعنی جو بڑی عمر کے ہیں اس میں امیر علیہ سنت کو خاص طور پہ دیکھا ہے کہ ان کا بڑا جو ہے وہ معنی بھی رکھتے ہیں اور خیال بھی رکھتے ہیں، اور اس پہ ترغیب دلاتے ہوئے یہی روایت کہ جو بوڑھوں کا جو ہے وہ ادب احترام کرے گا تو جب یہ خود بوڑھا ہوگا تو اس کے لیے جو جوان ہوں گے نا یہ اس کا ادب و احترام کرنے والے ہوں گے. تو یہ واقعی بہترین کام ہے کہ اگر بوڑھوں کا ادب و احترام اور یہ سارا کرنے والے بن جائیں تو اچھا. ایک جو بات ہے کہ وہ اپنی قوم میں بوڑھا اس طرح کا ہے، اور اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ وہی بوڑھا، اب اللہ معاف کرے، جس کی زبان جو ہے نا وہ کینچی کی طرح سب دلا ساری چلا رہی ہوتی ہیں، گالیاں دے رہا ہے اور یہ اور وہ اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے، تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس سے کس طرح کا وہ ہے. تو لوگ قریب بھی نہیں آئیں گے نا حضور، اور تو دور ہی بھاگیں گے، تو اس سے واقعی وہ اس سے دوری بھاگیں گے. لیکن مجموعی طور پہ جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں ان کے تجربے سے جو ہے وہ فائدہ لینا چاہیے. ایک دفعہ یعنی وہ
ایک بزرگ تھے, انہوں نے یہ بات بتائی. صحیح. وہ ایک جگہ جاب کرتے تھے نا, فیکٹری تھی, تو کہتے ہیں نوکری کرتے کرتے نا پھر کیا ہوا کہ اس کا جو مالک تھا نا بوڑھا ہو گیا تھا. صحیح. تو اس کا بیٹا جو ہے نا وہ باہر سے پڑھ کر آیا نا, اس نے دیکھا پرانے امپلائیز ہیں اور یہ ہیں, تو بولا یہ تم لوگ اتنی تنخواہیں لے رہے ہو پرانے, اگر میں نئے رکھ لوں گا نا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ کم تنخواہ میں مجھے مل جائیں گے نا. تو انہوں نے پہلے یہی کہا کہ یار تمہارا باپ بیوقوف ہے, تم بڑے عقل مند آئے ہو. تو اس کو غصہ آ گیا نا, تو بولا تمہارے باپ نے تو ہمیں لے کے چلا ہے, اب تم عقل مند آئے ہو کہ تم یہ کر رہے ہو. صحیح. پھر دوسری بات یہ کہ جو شروع سے ساتھ ہے نا, جس طرح کی وفاداری یہ کرے گا نا, بے شک, وہ نئے والے تمہارے ساتھ نہیں کریں گے. صحیح بات. تو وہ واقعی بڑی یعنی ایک تجربے کی بات ملی نا, جی جی, کہ جو شروع سے لے کے تمہیں یہ ان بزرگ نے بات بتائی اور ایک یوں سمجھیں کہ ذہن میں بیٹھ گئی جی, کہ اگر کوئی شروع سے ہمارے ساتھ چل رہا ہے, ہمارے ساتھ وفادار ہے نا, اسے ہمارے ساتھ جو ہے وہ انہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. صحیح بات. اور جیسے حکیم بن حزام جیسے تجربہ کار بزرگ, ان کی عمر بہت طویل ہوئی تھی, یعنی کہ تقریباً 54-55 ہجری کے اندر جا کے آپ کا وصال ہے. 58 اور 54 ہجری. 58 اور 20 سال کم و بیش ان کی عمر. ہاں, یعنی اس حساب سے دیکھیں نا کہ وہ ہجری 50 یعنی کہ واقع فیل سے 12 سال پہلے, پھر پیارے آقا علیہ السلام کا وصال 10 ہجری 10 یا 11, اور اس کے بعد بھی تقریباً جو ہے وہ 44 یا جو ہے وہ 48 سال بعد وصال ہو رہا ہے. جی جی, 56 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے. جی جی, ان کی نصف عمر جو ہے وہ اسلام سے پہلے کی ہے, نصف عمر اسلام کے بعد کی ہے. 60 پہلے. یہ اللہ کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ جس کو جب چاہے جو ہے وہ توفیق عطا فرما دے اور اسلام قبول کر لے. رضوان بھائی, اس میں یہ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے نا, ہم بعض اوقات جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں وہ زبان سے تو نہیں بول رہے ہوتے, لیکن وہ یہ اندر تقاضا کرتے ہیں یار ہماری لوگ عزت کریں, ہمارے پاس بیٹھیں, نوجوان ہمارے پاس آئیں. اچھا, ایون کہ والدین یہ تقاضا کرتے ہیں اور بعض اوقات وہ اظہار بھی کرتے ہیں اس بات کا کہ ہمارے بچے ہمارے پاس نہیں بیٹھتے. تو یہ بچوں کا والدین کے قریب نہ جانا کہیں اس وجہ سے تو نہیں ہے والدین کی زبان تیز ہو گئی ہے اور وہی مار دھاڑ والی کیفیت ہے, کینچی کی طرح زبان چل رہی ہے. اولاد کو تو پھر بھی یہی کہا جائے گا کہ اگرچہ ماں باپ ظالم ہوں, ظلم کرنے والے ہیں, ان کا ادب و احترام اولاد پر لازم ہے, لیکن ایسے ایک بڑی عمر کے ہونے کے اعتبار سے اگر وہ خود یہ غور کرے کہ میں کہیں اپنی زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہا, کیونکہ بارہا امیر علیہ سنت بھی یہ فرماتے نا کہ بڑھاپے میں انسان کے تمام اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں, زبان جوان ہو جاتی. تو ایسے موقع پر آپ بوڑھوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ ویسے ہر ایک کا ایک منصب ہوتا ہے. صحیح. ہم لوگ بوڑھوں کو سمجھا سکیں گے, ٹھیک ہے, جو ہماری بات مان لے تو ہو سکتا ہے ہاتھ جوڑ کے سمجھا دیں. اب جو یہ نا یعنی کہ نا ایک دفعہ ایسا ہوا تھا نا, یعنی مدنی مذاکرے میں نا بات چلی تھی اس طرح کی نا, صحیح, یعنی پورا یوں چلا تھا کہ والدین کا احترام, عزت, مطلب رونا دھونا اس پر اچھا سلسلہ ہو گیا نا کہ یار والدین اولاد کے لیے کیا کرتے ہیں نا. اسی میں میرے علیہ سنت سے سوال ہوا, تو آپ نے میرے علیہ سنت کا ایک منصب ہے نا, بے شک, اور آپ کا منصب یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ سب کو سمجھا سکتے ہیں, مصلح امت ہیں امیر علیہ سنت الحمدللہ. تو آپ نے جو ہے نا بڑی پیاری بات اس موقع پہ جو ہے نا وہ دونوں طرح کی بات کہی. صحیح. اور دونوں طرح کی بات ایسی زبردست تھی کہ اولاد کو یقیناً یہ چاہیے کہ وہ اپنا ہر حال میں والدین کا کرے, لیکن جو والدین اولاد کا یعنی کہ وہ حال کرتے ہیں نا, یعنی آپ کو بھی پریکٹیکل ہوگا کہ بعض اوقات مجھے بھی پریکٹیکل ہے اس چیز کا کہ باپ سامنے بیٹا کھڑا ہے یار پاگل بنا کے رکھ دیا سب کے سامنے, بالکل سب کے سامنے, دوستوں کے سامنے, یار میری اولاد تو ہے ہی ایسی, یار اس نے تو جینا حرام کیا ہوا ہے یار اس کو. اچھا وہ اولاد کو بولیں گے وہ فلاں کا بیٹا پتہ کیسا ہے, وہ ایسا ہے یار وہ اتنا خیال کرتا ہے اپنے اولاد کا. صحیح. وہ فلاں کو دیکھو اس نے اپنے جو ہے وہ باپ کے لیے گھر بنا لیا, وہ فلاں نے اپنے بیٹے کے لیے یہ کر لیا وہ کر لیا. اب وہ اس طرح کی باتیں اب اس کو کرو گے تو پھر وہ کیا کرے گا, اس کا دل چاہے گا کہ آپ کے پاس بیٹھے. سامنے والے سے وہ گفتگو کی جائے جس میں سامنے والے کو مزہ آئے, نہ یہ کہ آپ کو مزہ آئے, شریعت کے دائرے میں رہ پھر اصلاح کرنے کا بھی انداز ہوتا ہے. ہاں, اصلاح کرنے کا انداز ہو نا اچھا. یعنی گھر میں یقین مانے کہ وہ کاش ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ جب تک فرض یا واجب نہ ہو جائے نا اولاد کو نہ سمجھے. اچھا. ورنہ جو ہے نا یعنی جب ایجڈ ہو جاتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے اور وہ اگر کوئی آپ کو لگ رہا ہے نا فضول خرچی اور اس طرح کے بعد ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے. صحیح. اچھا ہوتا یہ ہے کہ دور نہیں جائیے غلام محی الدین میں, آج سے 10-15 سال پہلے ایک چیز 10 روپے کی تھی, آج وہ 100 روپے کی بھی نہیں ہے. تو یہ دیکھ رہے ہیں 100 روپے کی, لو
اتنی مہنگی اٹھا کے لے بس باجی مہنگائی ہو گئی ہے. اب یہ جو وہ امیر اہل سنت کا تعویذ ہے نا, چپ رہنے والا, منہ میں رکھنے والا, ہاں اگر یہ خاموش ہو جائے نا, صحیح, یعنی یوں سمجھیں کہ اپنی اولاد کے معاملے میں واقعی اب ڈر کے رہیں گے اولاد کہیں ناراض نہ ہو جائے. آپ مدنی مذاکرے کی دعوت دے دیں. ہاں, مختلف پھولوں کا مجموعہ ہے مدنی مذاکرہ, مدنی پھولوں کا, کہ کیا عورت, کیا بچہ, کیا مرد, کیا جوان, کیا بوڑھا, کیا انجینئر, کیا سینئر, کیا جونیئر, کیا یہ تو کیا ہو, ہر طبقے کے فرد کے لیے ایک بہترین. یعنی میں آپ کو بڑی پیاری بات بتاتا ہوں, صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, الحمدللہ. صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس ایک نیکی ایسی ہے کہ جو نیکی ان کو یوں سمجھیں کہ دیگر نیکیوں سے ممتاز کرتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے, یعنی حج بہت بڑی نیکی ہے, نماز بہت بڑی نیکی ہے, زکوٰۃ ہے, مسلمان کا دل خوش, بہت ساری نیکیاں ہیں, لیکن جو ساری نیکیاں ہیں ان میں کوئی بھی نیکی, ایک نیکی ایسی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی, اور وہ ہے صحبت مصطفیٰ. سبحان اللہ. اب دیکھیں نا, غوث پاک رضی اللہ عنہ تو کتنی عبادت کی ہے, امام اعظم رضی اللہ عنہ کتنے بڑے فقیہ تھے نا, واہ واہ, ٹھیک ہے, لاکھوں حدیثیں یاد ہیں, امام بخاری ہیں, امام مسلم ہیں, امام احمد بن حنبل ہیں, کتنے عالی شان بزرگ ہیں, سبحان اللہ, لیکن کوئی بھی کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. بے شک. اب سیدنا اسود رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو اسلام قبول کیا اور کچھ ہی دیر کے بعد اب شہید ہو گئے, ایک سجدہ نہیں کیا, صحیح, ایک نماز نہیں پڑھی, زکوٰۃ نہیں دی, حج نہیں کیا, اس طرح کی کوئی نیکی نہیں کی ہے, لیکن صرف صحابیت کے شرف سے وہ مشرف ہوئے, ممتاز ہو گئے وہ. کیا بات. تو یہ تمام اولیاء, نہ صرف اولیاء امت محمدیہ بلکہ تمام امتوں کے اولیاء سے وہ افضل ہو گئے. تو صحبت جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے. واہ واہ, صحبت بندے کا دل بدل کے رکھ دیتی ہے. سبحان اللہ, سبحان تو اسی طرح جو صحابہ نے آقا علیہ السلام کی صحبت پائی, تو صحابہ کی صحبت تابعین نے پائی. واہ واہ, یہ جو دور تھے یہ افضل دور قرار پائے. تو جو ولیوں کی صحبت ہے نا, اللہ والوں کی صحبت ہے, یہ کمال کی چیز ہے. اور اس دور کے ولی کامل شیخ طریقت امیر علیہ سنت مولانا الیاس قادری صاحب کی صحبت ہے کہ جس نے لاکھوں کروڑوں کے دلوں میں جو ہے وہ مدنی انقلاب برپا کیا ہے, ان کے دلوں میں تبدیلی کی ہے. تو اس لیے آپ بھی ضرور مدنی مذاکرے کے پابند بنیں انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ. دونوں جہاں میں آپ کی اولاد بھی آپ کی مانے گی, بچے بھی مانیں گے, بوڑھے بھی مانیں گے. واہ واہ واہ, یہ بڑا زبردست فارمولہ ہے اور واقعی حقیقت ہے. بعض اوقات ہم نہیں سمجھا سکتے جس طرح امیر علیہ سنت سمجھاتے ہی رہتے ہیں. بھائی یہ ہر صحابی نبی جنت یہ نعرہ لگایا نا, اللہ اللہ اللہ, آتے لگایا نا, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. کیمرہ مین بھی مل کر بولیں, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ بھی امیر علیہ سنت کا صدقہ ہے. کیا بچہ کیا بوڑھا سب نعرے لگا رہے ہیں, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بڑی پیاری اور خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. مزید سوالات ہیں, اگر کچھ کالز ہیں تو کالز دے دیجیے. ہمارے صحابہ پکرام, میرا آپ سے یہ گزارش ہے کہ وہ کون سے صحابی رسول تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکرایا کرتے تھے, اور اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. وہ کون سے صحابی رسول تھے؟ یہ سوال یوں بنے گا کہ اصل میں وہ حدیث ہے کہ وہ ایک صحابی رسول حدیث روایت کرتے ہیں کہ میں نے جب بھی پیارے آقا سنتے ہیں ماشاءاللہ مدنی مذاکرے. ہاں وہ یہ اسی کی برکت ہے, یہ اسی کی برکت ہے. صحیح کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اصل میں یہ جو ہے نا امیر اہل سنت کی طبیعت ہے کہ جب دیکھو مسکراتا چہرہ. واہ واہ, سبحان اللہ. اچھا, ان کا فیضان لے کر میرا حسن ظن ہے کہ ابھی نگران شروع آئے نا تو آپ کو مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ تربیت امیر اہل سنت کا حصہ ہے. اور بھی ہمارے اراکین شورا کو آپ نے دیکھا ہوگا, آپ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا ایک حصہ ہے ایسے مسکرا کر ملنا نا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہیں تو ہاں ماشاءاللہ. تو اب امیر علیہ سنت سے اس طرح کے سوال ہوئے, تو یہ والی حدیث امیر علیہ سنت نے کثرت کے ساتھ مدنی مذاکرے میں ذکر کی ہے. اور یہ حدیث کے راوی ہیں سیدنا, بلکہ یوں کہہ لیں کہ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میں نے جب بھی آپ کو دیکھا مسکراتے ہیں کیوں؟ تو انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جب بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
تو پیارے آقا علیہ السلام کو مسکراتے ہوئے سبحان اللہ سبحان تو اللہ. یہ جو ہے نا وہ صحابی رسول سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہمیں بھی عادت بنانی چاہیے. ابھی بوڑھوں کی بات چلی ہے, بوڑھوں کو بھی اپنے بچوں کے سامنے اور بچوں کو بھی اپنے والدین کے سامنے مسکرا کے ملنا چاہیے. یہ بوڑھوں کی بات کی تو امیر علیہ سنت کی مجھے ایک بات یاد آئی. آپ نے ایک بار مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمایا جی جی کہ بوڑھا اگر گھر میں نا چاہتا ہے نا اس کی ویلیو رہے, مقام اور مرتبہ رہے, اور جیسے اس کے آگے بیٹھے, فرمایا وہ مسکراتا رہے. واہ 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 سبحان اللہ. چلیں جو بوڑھا مسکراتا ہوگا نا, مسکرانا شروع کریں. فرمایا اس کے گھر والے میں جو ہے نا اس کو وہ تنہا نہیں ہوگا, واہ واہ. وہ اکیلا نہیں رہے گا. محبت یہ سے, حقیقت پیار ہے سے. کہ یہ اگر پہلو کو اختیار کریں تو انشاءاللہ اس کی بھی پھر سنت ہے. اچھا آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خوف خدا دیکھیے. بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرہیزگاری, ہم ان کے صدقے میں خوف خدا طلب کرتے ہیں, اور اللہ نے ان کے صدقے میں جس کو دیا خوف خدا, لیکن اس کے باوجود مسکراہٹ ہے. مسکراہٹ. بے شک سبحان اللہ. تو مسکرانا بھی سنت ہے, کبھی مسکرائیں. صرف باہر والوں کے لیے نہیں, اپنے گھر والوں کے لیے بھی مسکرانا سنت ہے. بے شک. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے, ہاں اور سنو میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. گھر امن کا گہوارہ بھی بنے گا, بڑا خوبصورت ماحول بنے گا اگر گھر کے بڑے افراد بھی مسکرائیں, پیار محبت شفقت کے ساتھ ہر معاملے کو سلجھائیں, تو انشاءاللہ بڑوں کی عزت بھی دل میں بیٹھے گی, لوگ قریب بھی آ کر بیٹھیں گے, بالخصوص اولاد قریب ہوگی. لیکن اگر وہی مار دھاڑ والا معاملہ ہو, زبان کینچی کی طرح چلے, اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گالی گفتار زبان سے نکلے, تو ایسے کہ کوئی قریب نہیں آتا, لوگ ایسے سے کتراتے ہیں. اللہ پاک ہمیں حسن اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن سے محبت. اللہ اکبر. بہت یعنی ان کا واقعہ میں نے جب پڑھا نا یہ والا, اللہ اکبر. ایاز بھائی آپ نے پڑھا ہوگا یار, کیسا مطلب. چلیں پہلے میں واقعہ عرض کر دوں کہ آپ نے 60 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے. 8 ہجری ہے, آپ اسلام قبول کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے قرآن پڑھ رہے ہیں. یعنی عمر دیکھیں, اللہ اکبر. اور اس کے مقابلے معاذ بن میں جبل جوان تھے, اور کسی نے اس پہ بات بھی کہی تو کہا کہ میں اس پہ کیوں شرماؤں. یعنی اس میں تو اتنا درس ہے رضوان بھائی. درس میں کہہ رہا ہوں نا, یہ پورا ایک موضوع ہے کہ خدا را اپنے دینی معاملے کے اندر شرمائے نہیں یار. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو نہیں پتا وہ پوچھ لیں. اور اسی طرح سیدنا حکیم بن حزام جیسے جید صحابی کے صدقے, ان کی فیضان لیتے ہوئے, ان کی برکتیں لیتے ہوئے, جو ہمارے بڑی عمر کے اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے ابھی تک قرآن نہیں پڑھا ہے, وہ آپ نے پڑھا ہے, چلیں ٹھیک ہے آپ نے پڑھا ہے, آپ چیک کروا لیں, نو پرابلم. دعوت اسلامی کے جگہ جگہ فری آف کاسٹ مدرسۃ المدینہ, بڑی عمر کے, شرم آتی ہے بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے, ٹھیک ہے, یہ مسئلہ بھی حل کر دیا دعوت اسلامی نے. یہ مسئلہ بھی آپ بیٹھ کے ان کو سنا لیں. الحمدللہ اور الحمدللہ میں فرق ہے, نہیں پتہ چلا فرق ہے دونوں میں, دونوں کے ترجمے میں بھی فرق ہے. الحمد کا معنی ہے تعریف, اور حمد آگ, اللہ اکبر. شعلہ. پھر قل اور کل دونوں میں فرق ہے. قل اے محبوب تم فرماؤ, اور کل کھاؤ, کتنا فرق ہے. تو اگر آپ قل اور کل میں فرق کر لیتے ہیں, الحمد اور الحمد میں فرق کر لیتے ہیں, مبارک ہو آپ کو. لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے یا آپ کا خیال ہے تو چیک کروا لیں. یہ تو مطلب ہزاروں لاکھوں روپے دے کر, فیس دے کر بھی اگر کسی کا قرآن درست ہوتا ہو نا, یقین مانے بہت سستا ہے. لیکن یہاں تو فری آف کاسٹ اپنا قرآن درست کر لیں. اور حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ 60 سال کے بعد, اب 60 سال کے نہیں ہوئے ابھی تک تو برائے کرم کر لیں, اور 60 سال سے اوپر کریں تو بھی کر لیں. جتنی مشقت سے کیسے یاد کروں گا بھائی, اب تو حافظہ بھی میرا ساتھ نہیں دیتا, زبان بھی ساتھ نہیں دیتی, بولتا بڑی مشکل ہے. اب قرآن پاک پڑھوں گا اس عمر میں؟ آپ پڑھ کے دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے غلام محی الدین بھائی. الحمدللہ ایسے بھی بزرگ اسلامی بھائی ہیں جو الحمدللہ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی رحمت سے درس نظامی بھی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ میں ایک ایسے بزرگ کو جانتا ہوں جو جیسے رضوان میں نے فرمایا نا 60 سال کی عمر سے ان کی ابو ہو چکی ہے. ان کے تاثرات یہ ہیں, یقین انہوں نے کہا کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیتا نا تو میں اپنی جوانی میں یہ علم سیکھتا. لیکن الحمدللہ مجھے ابھی توفیق ملے تو وہ ماشاءاللہ درس نظامی پراپر دعوت اسلامی جو بوڑھے حضرات جیسے اعتکاف ہوتا ہے نا ہمارا, اس میں تاثرات ہوتے ہیں, فجر کی نماز کے بعد تاثرات لیتے ہیں, وہ پھر مدنی مذاکرے میں چلتے ہیں تاثرات. اس میں کئی بڑی عمر کے, کاش ہمیں دعوت اسلامی جوانی میں ملی ہوتی, رو رہے ہوتے ہیں, کاش ہمیں دعوت اسلامی جوانی میں ملی ہوتی. تو اے جوانوں قدر کر لو, اور ابھی بھی توفیق دیا اگر اللہ تعالیٰ نے, بھلے سے آپ کی عمر بڑی ہو گئی ہے
اس کو غنیمت جانیں اور قرآن پاک پڑھیں۔ آپ یہ سوچیں مدنی چینل کے ناظرین بطور خاص وہ جو قرآن پاک نہیں پڑھ پائے، بچپن میں ہو سکتا ہے کسی مجبوری کے تحت آپ نہیں پڑھ پائے، کیا قرآن پاک پڑھے بغیر دنیا سے جانا ہے؟ یعنی جس کتاب پر ہم ایمان لے کر آئے، جس کو پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا، ہم کیا بغیر پڑھے دنیا سے چلے جائیں گے؟ ہم نے دنیا کی نہ جانے کون کون سی کتابیں پڑھ ڈالی۔ ہم نے اس عمر میں بائک چلانا سیکھ لی، کسی کے گھر پہ گاڑی اور اس کو چلانا نہ آتی ہو کبھی دیکھا ہے؟ وہ کوشش کرے گا چلانے کی۔ اس عمر میں بائک چلانا سیکھ رہے ہیں لوگ، بھائی بسیں چلانا سیکھ رہے ہیں، نہیں سیکھ رہے تو قرآن نہیں سیکھ رہے۔ ایسی کا مطلب بندہ سوچے، تھوڑا سا اس کے اندر احساس باقی ہو تو واقعی پھر وہ بولے گا کہ بھائی میں پیسے دے کے بھی پڑھوں قرآن پاک تو یہ سستا ہے۔ تو دعوت اسلامی نے تو اور آسان کر دیا ہے یہ بات، یہ مسئلہ بھی حل کر دیا کہ میں چھوٹوں سے کیسے قرآن پاک پڑھوں۔ اور آپ کو ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہم کام کاج کرنے والے ہیں، آپ کے کام کاج میں بھی کوئی دنیاوی معاملے میں بھی خلل نہیں آئے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کی جہاں مسجد ہے وہاں پر جائیں۔ میرا حسن ظن ہے کہ ہر مسجد میں الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہے باقاعدہ پراپر، آپ وہاں جا کے قرآن پاک درست کریں، آپ دیکھیں کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ بلکہ روایتوں میں تو اس طرح کا مضمون ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں ایاز بھائی، کہ جو شخص صحیح قرآن پاک پڑھتا ہے اس کو یاد بھی کر لیتا ہے، تلفظ پر بھی قادر ہے، آسانی سے ایک حرف کے بدلے اس کو 10 نیکی ہیں۔ لیکن جو دشواری میں پڑھ رہا ہے، تلفظ بھی صحیح ادا نہیں ہو رہا، یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے پھر بھی یاد نہیں، اس کو ایک حرف پر 20 نیکی ہیں۔ اللہ کی رحمت دیکھیے آپ۔ اور پھر اس طرح کا علماء کرام سے ہم نے سنا کہ جو سیکھتے سیکھتے قرآن پاک سیکھتے سیکھتے دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قرآن پڑھنے والوں میں شامل فرمائے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو ایک کاش ہم قرآن پاک، دعوت اسلامی قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے الحمدللہ۔ جس طرح دعوت اسلامی نے سنت کا فیضان عام کیا ہے، اس طرح قرآن کا فیضان بھی عام کر رہی ہے اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کرتی رہے گی۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر اپنا کم از کم قرآن پاک درست کر لیں۔ اور یہ آپ کی بھلائی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ہم جو عرض کر رہے ہیں ہم آپ کی بھلائی کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے کہ نیکی کی دعوت دینے والا بھی اجر پاتا ہے، اور نیکی کی دعوت دینے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ خود اس پر عمل کر رہا ہو۔ اللہ پاک ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کر لیجئے اور کل سے نہیں آج سے یہ عزم مصمم کر لیں کہ اب میں نے قرآن پاک پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، اور انشاءاللہ اس کو سیکھنے کے بعد ترجمہ تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ زندگیوں میں بعض لوگوں کی زندگیاں جو ہے نا بے رنگی ہو جاتی ہیں اس وجہ سے کہ رنگ زندگی میں اس کے آتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے، زندگی رنگین ہو جاتی ہے، اس کو مزہ آتا ہے، کیونکہ قرآن پاک الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون چاہیے، چین چاہیے، تو آئیے اللہ کے ذکر میں سکون بھی ملے گا، چین بھی ملے گا، راحت بھی ملے گی، عافیت بھی ملے گی۔ اور قرآن پڑھنے کی برکت سے علماء فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ نہ کہ بندہ دعا مانگے، اے اللہ مجھے یہ عطا فرما، اے اللہ مجھے یہ عطا فرما، لیکن قرآن پاک جو پڑھنے میں مشغول ہو گیا اور ایسا مشغول ہوا کہ وہ اس کو دوسری دعائیں کرنے سے وہ باز رہا، دوسری دعائیں کرنے کا اس کو ٹائم ہی نہیں ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ اس کو بن مانگے عطا فرماتا ہے۔ جو دوسروں کو مانگنے پر دے گا، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو جو مشغول ہے قرآن پاک کی تلاوت میں، اللہ اس کو بن مانگے وہ ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ کیا فیضان ہے قرآن پاک کا! اللہ مجھے بھی ہم سب کو قرآن پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کاش دم آخر ہو تو لبوں پہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سجائے، ہم دنیا سے جائیں۔ یتیموں پر شفقت، غریبوں کی مدد، حضرت حکیم بن ہزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جی، یہ بھی ایک حضرت حکیم بن نظام رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا بڑا نمایاں وصف اور پہلو ہے کہ حضرت حکیم بن نظام رضی اللہ تعالیٰ کی یتیموں پر بڑی شفقت اور بڑی مہربانی تھی۔ یتیم کسے کہتے ہیں حضور؟ یتیم کے بارے میں یہ ہے کہ ایسا وہ بچہ کہ جس کا والد جو ہے وہ اس کا انتقال ہو گیا ہو تو وہ شخص جو ہے وہ یتیم، نابالغ، جی نابالغ جس کے والد ایسا نابالغ بچہ کہ جس کے والد فوت ہو گیا وہ یتیم کہلاتا ہے۔ یہ بھی ہمارے بڑی ایک مسکنسیپشن ہے کہ جو ہے وہ جس کے والدہ بھی فوت ہو گئی ہو یا وہ بالغ بھی ہو جاتے ہیں، بس اوقات اپنے آپ کو یتیم ہی کہلا رہے ہوتے ہیں، تو بالغ ہو جانے کے بعد وہ یتیم کی جب تک نابالغ ہے جب تک یتیم ہے۔ جب تک یتیم کا جو نا، یتیم کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جس کے باپ کا انتقال ہو گیا نا، اور ایک جو ہے نا لفظ یتیم، یہ استعمال ہی نابالغ کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، ہاں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یتیم نابالغ ہی کو کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال جنرلی یہی ہے، اور جب تک وہ نابالغ ہے تب تک وہ یتیم ہے۔ صحیح۔ جیسے ہی بالغ ہوا، اب وہ 12 سال کے بعد لڑکا، 12 سے 15 سال کے دوران لڑکا، اور 9 سے 15 سال کے دوران لڑکی، یہ بالغ ہو جاتی ہے۔ اس دوران جس وقت مثال کے طور پر 9 سال کی عمر میں لڑکی بالغ ہو گئی تو اب وہ یتیم نہیں ہے۔ ٹھیک۔ لڑکا 12 سال کی عمر میں، یا لڑکی 9 10 11 12، لڑکا 12 13 14 15 سال حد ہے، 15 سال تک کوئی علامت نہیں ہوئی تو اب تو وہ بالغ ہو ہی گئے۔ صحیح۔ اب وہ یتیم نہ رہے، اب وہ یوں سمجھیں کہ وہ جو یتیم والے معاملہ تھے وہ سب ختم ہو گئے، اب وہ بالغ ہو چکے ہیں، وہ اب ان کو یتیم نہیں کہیں گے شرعی طور پر۔ تو نابالغ ہے جب تک تو وہ پھر اس پر جو فضائل وارد ہیں
بے شک. اور حضرت حکیم نظام رضی اللہ تعالیٰ کا معمول یہ تھا کہ اکیلے کھانا تناول نہیں فرماتے تھے اللہ جب تک جو ہے وہ یتیم آپ کے ساتھ نہ ہوتا. اور جتنا حساب سے جب کھانا پیش کیا جاتا ہے تو دیکھ لیتے کہ کتنے افراد اس کھانے کو تناول کر سکتے ہیں، اتنے یتیموں کو جو ہے وہ قریش سے بلوا لیا کرتے اللہ. اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ کھانا تناول فرمایا کرتے تھے. حضرت حکیم نظام رضی اللہ تعالیٰ کا یہ ایک مبارک وصف جو ہے وہ آپ کی سیرت میں ملتا ہے، اور یہ بڑی پیاری ادا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نے اس کے بڑے فضائل حدیث کے اندر بیان کیے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو خود یتیموں سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. کیسے بلکہ وہ ایک شعر ہے نا بخاری شریف کا، اللہ کہ جب سرکار علی جب قحط پڑ گیا تھا مکے میں اور حضور ابھی بچپن میں تھے، عالم بچپنا تھا، تو ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کی دیوار سے کھڑا کر دیا لگا کے، اور پھر دعا مانگی. اور پھر وہ شعر ہے بخاری شریف میں، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ شِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِ. یہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا آسرا ہے. بے شک. اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ حدیث مبارکہ کے اندر جو ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، یہاں تک ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ساتھ ہوں. سبحان اللہ. یہ انگلیاں دونوں ملا کر ارشاد فرمایا ہم دونوں جو ہے وہ جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے جو یتیم کی کفالت کرنے والا. اور یہی نہیں، جیسے حضرت حکیم نظام رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی ہم نے سنا کہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے نا، یتیم کو بلا لیتے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان بڑا ہی خوبصورت جو ہے وہ، اور میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ بات کہنا چاہوں، خوش نصیب ہیں وہ گھرانے جن میں یتیم ہیں. کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا، بہترین گھر وہ ہے جس کے اندر یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے گھرانے کو، ایسے گھر والوں کو بہترین لوگ ارشاد فرمایا، اور فرمایا بدترین ہیں وہ لوگ کہ جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو. تو ایسے لوگوں کو بدترین لوگوں میں شمار فرمایا. اور وہ لوگ کہ جو یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں، اچھا سلوک کرنے والے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بہترین لوگ جو ہے وہ ارشاد فرمایا. اور وہ بھی بشارت جو بڑی مشہور حدیث پاک کے، جو یتیم کے سر پر جو ہے وہ شفقت کا ہاتھ پھیرے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تبارک و تعالی ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا فرمائے گا. تو کتنی پیاری، کتنی زبردست بشارت جو ہے وہ ایسے لوگوں کے تعلق سے بیان کی گئی جو یتیموں کے ساتھ مہربانی کرنے والے ہیں، شفقت کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں. اور دوسرا پہلو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو یتیموں کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کرتے ہیں، یتیموں پر ظلم کرتے ہیں، ان کا مال ناحق دبا لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ایسے لوگوں کے لیے وعیدات کا ذکر فرمایا ہے. بڑی مشہور آیت کریمہ سورہ نساء کی اللہ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. فرمایا وہ لوگ کہ جو یتیم کا مال کھا جاتے ہیں، ظلماً نا حق جو ہے وہ یتیم کا مال کھا جاتے ہیں، فرمایا وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. اب دیکھیے کیسی وعید جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی ان لوگوں کے لیے کہ جو یتیم کا مال جو ہے وہ نا حق کھا جاتے ہیں. اپنا حق سمجھتے ہیں اس کو، یعنی جو اگر یتیم کی کفالت کر رہے ہیں، اب والد کا اس کے پیچھے مقاصد ہی یہی ہوتے ہیں. یعنی والد کا انتقال ہو گیا بعض اوقات، تو اب وہ پرورش بھی کر رہے ہیں، وہ مرے دل سے کر رہے ہوتے ہیں، مطلب کسی سے نہیں. اچھا اب جب وہ پرورش کر رہے ہیں نا تو وہ یہ اپنا حق جماتے ہیں کہ بھائی ہم اس کی پرورش کر رہے ہیں، ہم اس کو پال رہے ہیں، اس کا مال ہمارا مال، ہم اسی پہ خرچ کریں گے. ایسے ہی حالانکہ وہ حقیقت میں اس پر خرچ ہو رہا نہیں ہوتا، لیکن بس یہ دنیا کو دکھانے کے لیے تاکہ وہ لوگ انگلیاں نہیں اٹھائیں، بھائی یہ ہمارا بچہ ہے، ہم اس کی کفالت کر رہے ہیں، اب اس کا مال ہمارا مال ہے، ہم اس کا مال اس پر خرچ کریں گے، تو کیا اس کی اجازت ہوگی؟ بالکل ظاہر سی بات ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اور خوف خدا کا پہلو اگر موجود ہو تو ہمارے ذہن میں ایسی بات ہی نہ آئے کہ ہم کسی کے لیے جو ہے وہ اس طرح کا مال سوچیں. ایسی سوچ ہم رکھیں جب ایک عام مسلمان کے لیے ایسی سوچ رکھنے کی شریعت مطہرہ ہمیں اجازت نہیں دیتی، تو وہ یتیم کہ جو ابھی چھوٹا ہے، نابالغ ہے، جس کا ہمیں سرپرست شریعت نے بنایا ہے، جس کے لیے اتنے فضائل بیان کر دیے کہ ہم اس کی اچھی کفالت کر کے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مائیت جنت میں حاصل کر سکتے ہیں، اتنی وسعت ہمارے لیے بیان کر دی گئی. تو پھر ایسے مواقع کے اوپر ظاہر ہے ہمیں ایسی مذموم مقاصد کو نہیں سامنے لانا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے حسن نیت کے ساتھ ان احادیث مبارکہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے یتیم کی کفالت کریں، اس کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بشارتیں ہیں ان سے انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہمیں حصہ نصیب ہوگا. یتیم کا مال جو ہے نا، یتیم کا مال جیسے جو اس کا کفالت کرنے والا ہے ولی ہے، تو یتیم کا مال تو اس پر خرچ کر سکتا ہے، یتیم پر، ہاں یتیم پر خرچ کر سکتا ہے. اور وہ ایک صورت ہوتی ہے کہ تنگ دست ہے،
ایک خاص کر کے جس پہ دارالفتہ اہل سنت سے رہنمائی لی جا سکتی ہے تو وہ تھوڑا بہت مال استعمال کرنے کے، لیکن وہ پوری ایک صورت ہوتی ہے نا، وہ پوری اور اس میں بھی بچنا چاہیے، اس میں بھی بچے تو بہتر ہے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ جو یتیم کا مال ہے وہ یتیم پر تو خرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ظاہر ہے اس کا مال ہے، اس پر اس کے جو کپڑے ہیں یا اس کا جو بھی حساب کتاب ہے، وہ کپڑے بھی لے جاتے ہیں اور بھی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس کے مال سے اس پر خرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن واقعی جو جس طرح کا ہمارے حال معاشرے ہے کا جو المیہ ہے وہ عموماً یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ بس وہ اس پر حق جما لیا اور اپنا بھی سارا معاملہ چل رہا ہے۔ حرام مال ہے نا، بندہ جس وقت لیتا ہے نا تو یہ خوشنما باغ نظر آتا ہے، اللہ اللہ، لیکن یہ ایک یوں سمجھیں کہ یہ کیڑا بن کر آتا ہے جو اس کے مال کو بھی کھا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ صرف یہ نہیں کہ اس کو مال مل جاتا ہے، مجھے بہت تجربہ ہے اس چیز کا، اس حوالے سے کہ یعنی کہ کچھ جگہوں کے حوالے سے بھی کہ زمین غصب کی نا، پھر کسی کوئی لنجا ہو گیا، کسی کی آنکھیں چلی گئیں، کسی کا کیا چلا گیا، کسی کا گردہ چلا گیا، کسی کو کینسر ہو گیا۔ یعنی یہ یاد رکھ لیں کہ حرام مال ہے نا، یہ برے اثرات لاتا ہے۔ مال حرام کا نتیجہ یہی ہے کہ وہ ہلاک کر دے گا اور ظالم کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اور یہ چیز بھی بہت رضوان بھائی آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ یتیم بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کا معاملہ جو عمومی طور پر گھروں کے اندر، جیسے اگر وہ جو اس سے کام کروانے کا معاملہ ہوتا ہے، جی، یعنی اب چونکہ اس کا کوئی سرپرست ظاہری معنی میں ان طور پر نہیں ہوتا، تو پھر اس سے جو یہ کام لینے کا معاملہ اور جو ظلم کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، یہ بھی بڑا افسوسناک معاملہ ہوتا ہے۔ اس کی بھی جب خبریں بس اوقات پتہ چلتی ہیں تو بہت اندوہناک ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بچوں پر جو ہے وہ جس طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر میں ایک چیز، مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری ایک حدیث پاک یاد آ گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک گھر ہے جس کا نام ہے دارالفرح، اللہ اکبر، خوشی کا گھر۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں اسے داخل کرے گا جو بچوں کو خوش کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے آپ کتنی پیاری بشارت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے کہ یار وہ لوگ کہ جو ہے وہ بچوں پر ظلم کرتے ہیں، یتیموں پر جو ہے وہ طرح طرح کے ظلم ڈھاتے ہیں، ان سے سارا دن گھروں کا کام بھی کرواتے ہیں، دیگر معاملات کرواتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ ان کو خوش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت میں دارالفرح اس کے لیے ہے جو بچوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب بھی انشاءاللہ ملے گا، حضور کا ساتھ بھی ملے گا اور جنت میں گھر بھی ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، باتیں بہت ہیں لیکن سلسلے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے جو کہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی برکتیں عطا فرمائے، اور جو باتیں ہم نے سنی حتی الامکان اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ پاک ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، اور عمل کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی دینی ماحول سے وابستہ ہوں، اچھی صحبت آپ کے پاس ہو، انوائرمنٹ اچھا ہو، تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ عمل کی طرف بھی آئیں گے اور ایک اچھا سلسلہ بنے گا، زندگی گزارنے کا ڈھنگ بدلے گا، اور ہم اللہ نے چاہا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کی برکتیں حاصل کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ اللہ ہمیں زندگی بھر ان سے عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔